نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے یعنی یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، سونبئک بتاویلی، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، بتاویلی تعویل تعبیر بتا دیتا ہوں، ما لم تستطیع علیہ صبرا، ما لم تستطیع جس پر تم نہ کر سکے، علیہ صبرا صبر نہیں کر پائے، یعنی ان واقعات کی میں آپ لوگوں کو تعبیر بتا دیتا ہوں، آپ کو تعبیر بتا دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اما السفینۃ، سفینت کا کیا مطلب؟ سفینۃ کشتی، اما السفینۃ رہی کشتی، فکانت سو وہ تھی، لمساکین کن کی؟ مساکین کی، غریب لوگوں کی، یعملون آسان ہے، عمل سے نکلا ہے، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحر، بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر میں، فاردت سو میں نے چاہا، ان اعیبہا کہ میں اس کو کیا کر دوں؟ عیب دار کر دوں، یعنی اس کشتی کو میں کیا کر دوں؟ عیب دار کر دوں، وکان وراءہم اور تھا وراءہم ان کے آگے، ملکن ایک بادشاہ، ملکن ایک بادشاہ، یاخذو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پکڑ لیتا تھا، یاخذو پکڑ لیتا ہے، کل سفینۃ غصبا ہر کشتی کو، غصبا غاصب کسے کہتے ہیں؟ زبردستی، یعنی وہ ہر کشتی کو کیا کرتا ہے؟ زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا کر دیا تھا کہ جس رستے پر یہ کشتی جا رہی ہے اس کے آگے کیا ہے؟ ایک بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر کشتی کو کیا کرتا تھا؟ زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دیا، اس کا ایک تختہ جو تھا اس کو نکال لیا تاکہ اس کو عیب دار کر دوں، تو وہ کیا کرے گا کہ اس کشتی کو چھوڑ دے گا کہ یہ تو ویسے ہی عیب دار ہے، اس کو غصب کرنے کا، اس پہ قبضہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اور وہ کشتی کن کی تھی؟ وہ مساکین کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، 5 اس میں تھے ایسے تھے جو اپاہج تھے، اور 5 ایسے تھے جو اس کشتی کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ اپنی مزدوری کیا کرتے تھے اور اس سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ مساکین کی یعنی غریب لوگوں کی، یہاں مساکین کا لفظ یوز کیا گیا۔ مساکین کی ڈیفینیشن بھی اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ مسکین ہمارے ہاں اسی کو سمجھا جاتا ہے جو بالکل اپاہج ہو۔ تو مسکین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اپاہج ہو، مسکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی جو اس کی ضروریات ہے کھانے پینے کی بس وہی ہے، اس کے علاوہ نتھنگ، وہ کسی کو دے نہیں سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، وہ چیریٹی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، بس وہ اس کا مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسکین بولتے ہیں۔ تو وہ مساکین کی تھی، ان میں سے 5 بھائی اس کی مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو عیب دار کر دیا اپنے علم سے، تاکہ وہ جو بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، وہ اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، غلام کا کیا مطلب؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ پڑھا تھا، پچھلی وہ بھی پڑھا تھا، لڑکا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ تو اس کے تھے ماں باپ، مومنین دونوں مومن تھے، فخشینا سو ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا کہ وہ جو بچہ ہے وہ انہیں اپنے والدین کو سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر پھنسا نہ دے،
یعنی ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو سرکشی اور کفر کی، یعنی وہ آزمائش بن جائے اپنے والدین کے لیے، ان کو کفر اور سرکشی میں پھنسا دے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ فاردنا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ یبدلہما ربہما، کہ ان کا جو رب ہے وہ اس کو بہتر بدل دے گا، خیرم، بہتر، منہ زکاتن و اقرب رحمہ، اور اس سے زیادہ وہ پاکیزہ ہے اور زیادہ کیا ہے، شفقت کے قریب ہے۔ رحمہ کسے کہتے ہیں؟ شفقت کو کہتے ہیں۔ اقرب، وہ شفقت کے زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بیٹی عطا کی، اور ان کی بیٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجے، یعنی 2 بیٹے عطا کیے، اور وہ 2 پیغمبر تھے اور انہوں نے دین کا کافی کام کیا، تو اللہ رب العزت نے بہتر بدل عطا کیا تھا ان کو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جدار کا کیا مطلب؟ دیوار، یعنی 3 واقعات ہوئے تھے نا، ایک کشتی کا، ایک لڑکے کو قتل کرنے کا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ جو تھی دیوار وہ 2 بچوں کی تھی، یتیمین، وہ بچے کیا تھے؟ دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس جو دیوار تھی اس کے نیچے کیا تھا ان لوگوں کے لیے؟ کنزن، خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو والد تھا وہ کیا تھا؟ صالح تھا، نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس چاہا تمہارے رب نے کہ آئیں یبلغا، کہ وہ پہنچیں، اشدہما، یعنی وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزًا لَهُمَا، اور وہ نکالیں اس کو جو ان کے لیے دونوں کا خزانہ تھا۔ رحمتً من ربک، اپنے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ عن امری، اور جو یہ، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو جتنے بھی کام تھے عن امری، یہ جو میں نے جو کام کیے، ذالک وما فعلتہ، یہ میں نے نہیں کیا اپنے حکم سے، یعنی جو میں نے یہ جتنے بھی اعمال کیے یہ میں نے اپنی حکم سے نہیں کیے، یعنی اللہ رب العزت کی چاہت تھی، اللہ رب العزت نے جو مجھے علم عطا کیا اللہ رب العزت کے حکم سے میں نے کیے۔ ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبر، یہی وہ تعبیر ہے، یہی وہ حقیقت ہے، ما لم تستطیع علیہ صبر، جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔